السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام برہم شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را میخوانیم، آنچه در این درس ما میخوانیم متن‌های امروز درسمون هم سفر میباشد. واژه‌های خیلی زیاد هم داریم، نکته هم داریم و امروز بیشتر میدانیم حق همسفر. خب این همسفره. خب درس را شروع میکنیم. همسفر جو همسفر اردو الفاظ میں همسفر کہتے ہیں، ساتھ سفر کرنے والا. در مسافرت که همان رفتن از جایی به جای دیگر برای تفریح یا کار می باشد. یہ جو مسافرت ہوتی ہے، یہ جو سفر کرنا ہوتا ہے کہ وہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کوئی کام کے لیے جانا یا سیر و سپاٹ تفریح کے لیے جانا ہوتا ہے. فوائد بسیاری وجود دارد، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. مثلا میتوان دیگران را شناخت و تجربه های زیادی به دست آورد. صاف ذرا جب آپ سفر کریں گے، مسافرت پہ جائیں گے یا تو ایک نیو جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگی، یا کچھ لوگوں سے ملیں گے ان کو آپ دیکھیں گے، یا جہاں جائیں گے اور واپس آئیں گے کچھ تجربہ آپ حاصل کر کے آئیں گے. اما لازم است بدانیم مسافرت آدابی دارد که دانستن و عمل کردن به آنها بسیار سودمند است. مگر آپ کو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جانیں، اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جو مسافر ہوتا ہے، جہاں سفر کیا جا رہا ہوتا ہے، جو سفر کرنے والا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا اسے مفید مند ثابت کرتا ہے یا ان کے لیے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. مثلا پہلا شمار 1، بہتر است قبل از سفر با ہم سفران خود آشنا شویم. اب مثال کے طور پر کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جیسے سفر آپ کا سٹارٹ ہو تو آپ ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں، ایک دوسرے سلام دعا کریں، ملاقات کریں، حال احوال پوچھیں، آپ پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کریں. تو یہ ایک دوسرے سے آشنا ہی ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، در تمام مدت سفر با دیگران خوش رو و خوش رفتار باشیم، کہ جہاں تک آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر شخص، اس کے ساتھ آپ نے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، خوش رفتار سے ان کے ساتھ ملاقات کرنا ہے اور رہنا ہے. شمارے سے از غذای خود به هم سفرانمان ببخشیم و اگر ما را سر سفره غذایشان دعوت نمودند بپذیریم. ہاں جی، آپ جب سفر کر رہے ہیں صاف ذرا کوئی چیز کھائیں گے تو جب کوئی چیز کھائیں گے تو ان کو بھی آپ عطا کریں، اور اگر وہ آپ کو دعوت دیں، دسترخوان پر دعوت دیں تو ان کی دعوت کو آپ نے کیا کرنا ہے، بے پذیری میں دعوت کو قبول کرنا ہے. شماره 4، اگر ہم سفران نیاز به کمک داشتن آنها را جاری نمایید. اگر جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا مسافر ہے، مسافر کرنے والے افراد ہیں، اگر کوئی ان کو مدد چاہیے آپ کی تو آپ ان کی لازمی مدد کریں. 5، در مدت سفر یک نفر به عنوان مسئول و رہبر انتخاب کنید. آپ کے پاس آپ کے ساتھ ساتھ جو کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مسافرت کر رہے ہیں، تو آپ انہی میں سے آپ ایک شخص کو انتخاب کریں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں. مسئول بڑے بزرگ ہیڈ ماسٹر کو کہتے ہیں، اور رہبر آپ نے ہمیں جو مین چیزیں ہیں، مین جو کام ہے وہ آپ نے ہی بتانا ہے. 6، کارها را در مدت مسافرت میان افراد تقسیم کنیم. اگر چند افراد اکٹھے مسافر پہ آپ جا رہے ہیں، چاہے کار پہ جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، ہوا پیما پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ، جو کوئی بھی چیز پہ اکٹھے آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان میں سے ایک بزرگ بڑا ایک انتخاب کریں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں جس طرح آپ کہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ اترتے ہیں یا کسی تفریح پہ جاتے ہیں یا کوئی کام پہ جاتے ہیں تو آپ اس کام کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ تقسیم کر دیں. مثال کے طور پر اگر کھانا پکانا ہے تو آپ 4-5 افراد ہیں، تقسیم کر دیں کہ بھئی آپ سبزی لینا آپ جائیں، کھانا آپ پکائیں، روٹی آپ بنائیں، یہ آگ آپ نے جلانا. یہ مختلف تقسیم کر دیں گے تو اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا.
ہاں جی، و هر کسی کاری را که بر عهدهش گذشته شده انجام داد. اور جس شخص پر بھی کوئی بھی عہدہ آیا ہوا ہے، کوئی بھی کام آیا ہوا ہے جو تقسیم کیا گیا ہے، مثال کے طور پر میرے اوپر ایک کام دیا ہے مجھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سبزی لے کر آنا ہے. دوسرے شخص کے کہا کہ آپ نے کیا کرنا، کھانا بنانا ہے. تو جس کے اوپر کوئی بھی کام لگایا گیا تو اسے کیا کرنا چاہیے، لازمی اسے انجام دینا چاہیے. هیچ کس نباید برای خود امتیازی قائل شود تا دیگران کارهای او را انجام دهند. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو اب سب سے بڑا ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو فلاں فلاں ہوں، میں کیوں کام انجام دے دوں، میرا کام کوئی اور انجام دے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اکنون به داستانی که در آن یکی از دستورهای اسلامی در هنگام مسافرت بیان شده است توجه نمایید. کہتے ہیں ابھی آپ اسلامی قوانین میں جو مسافر بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ایک کہانی قصہ بیان کیا گیا، داستان بیان کیے گئی ہے، وہ آپ نے اس پر توجہ کرنا ہے. مردی از سفر حج برگشته بود و داستان سفر خود و همراهانش را برای امام صادق علیہ السلام تعریف می‌کرد. کہتے ہیں ایک شخص حج کے سفر سے واپس آیا اور اپنا جو وہ داستان تھی، جو سفر کے حالات تھے، وہ سفر کے جو حالات اپنے ساتھی کے ساتھ وہ حج انجام دے کر آیا، تو وہ اپنا حال احوال ساتھی کے ساتھ جو کام انجام دیا ہے وہ اس کو امام صادق علیہ السلام کو بول رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے کام انجام دیا اپنے دوست کے ساتھ اور میرا حال یہ ہے. یہی بیان کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ او از یکی از همراهانش بسیار تعریف میکرد و درباره او میگفت. اب وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کی بہت ہی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم سفر ما مرد بسیار با ایمانی است. جو ہمارے ساتھ سفر کرنے والا ساتھی ہے نا، وہ بہت ہی با ایمان شخص ہے، ایماندار شخص ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے. وی در تمام مدت سفر مشغول عبادت بود. کہتے ہیں کہ وہ تو پورے سفر میں عبادت میں مشغول رہا ہے. و همین که در محل توقف میکردیم فوراً به گوشه‌ای میرفت و سجاده خویش را پهن میکرد و به عبادت خدا مشغول میشد. کہتے ہیں کہ ہم مسافرت میں تھے، سفر کر رہے تھے، جس جگہ بھی ہم رکتے کوئی کھانے کے لیے، کوئی استراحت کرنے کے لیے رکتے تو وہ فوراً ایک جگہ پہ چلا جاتا اور وہاں جا کر سجدے جو نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ اسے بنا دیتا ایک جگہ کو، اور کیا کرتا، جائے نماز کو وہاں پہ بچھا کر وہاں پر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا. امام صادق علیہ السلام پرسیدند. امام صادق علیہ السلام نے ان سے پوچھا پس کارهای دیگر او را چه کسی انجام میداد. کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا کام تھا کہ وہ جا کے جیسے جاتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا، پس اس کے ذمے جو کام ہوتے وہ کون انجام دیتا. مرد جواب داد ما انجام دادیم. اور شخص نے کہا کہ مولا اس کے جو کام تھے وہ ہم کرتے تھے. شرکت میں جہاں پہ استراحت کرنا تھی، آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، استراحت کرنا تھی وہاں پہ ہم نے خیمے لگانے تھے. صاف ظاہر وہ بھی مسافر تھا، ساتھی ہمارا تھا، اس کا بھی کام نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ دیتا. تو جب کہ وہ جا کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا، عبادت میں مشغول ہو جاتا، تو صاف ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، ہم اس کی جگہ پر وہ کام انجام دیتے. او فقط بے کارهای مقدسش مشغول بود. کہتے وہ تو اپنی عبادت میں مشغول رہتا، اس کے کام ہم انجام دیتے. امام علیہ السلام فرمودند بنابراین ہم یہ شما ازو برترید. کہتے ہیں کہ بس آپ سب میں سے آپ سب اس سے برتر ہیں، آپ سب اس سے اچھے ہیں. چاہے وہ جتنی عبادت کر رہا تھا، جتنی عبادت میں مشغول تھا، لیکن آپ بہتر تھے اس سے، اس سے آپ بہت زیادہ بہتر تھے، اس کی نسبت آپ نے بہت اچھا کام کیا. پاسخ دهید. مسافرت چه فایده دارد؟ دو مورد از آداب سفر بگویید. مردی که از سفر حج برگشته بود چه چیزی را برای امام صادق علیہ السلام تعریف می‌کرد؟ او درباره همسفرش چه میگفت؟ امام صادق علیہ السلام از او چه پرسید و مرد چه پاسخی داد؟ به نظر شما در مسافرت چرا باید یک نفر را به عنوان رهبر و مسئول انتخاب کنیم؟
واضح جدید۔ آداب ادب کے معنی میں آتا ہے، اور جس طرح یہاں پہ لکھا ہو گیا ہے رفتار و کارہائی کے مردم یک محل یا پہراوان یک دین آمرا ممون جامی داند۔ کچھ کام، کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ پر انجام دیے جاتے ہیں، یا کسی دین کے اندر وہ قوانین کو انجام دیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آداب۔ باید بے خود کان آداب غذا خوردن را یاد بدہیم، ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کھانا کھانے کے آداب یاد دیں، دلائیں۔ مثلا مانند گفتن بسم اللہ، مثال کے طور پر شروع میں جیسے کھانا شروع کریں تو وہ بسم اللہ بولیں۔ در اول غذا خوردن و الحمدللہ در آخر آن آرام غذا خوردن، کہتے ہیں کہ شروع میں جیسے کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ بولیں، اور آہستہ آہستہ کھانا کھائیں۔ یہ آداب ہو گئے۔ امتیاز، فضیلت، برتری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انسان بے سبب داشتن عقل بر تمام موجودات دیگر امتیاز و برتری دارد، کہ انسان کے پاس عقل ہونے کی وجہ سے تمام موجودات جو اس دنیا میں ہیں ان سے کیا ہے؟ برتر ہے۔ بخشیدن وہی معاف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گردن بند شراب انسان نیاز مند بخشید، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے جو گلے کا ہار تھا وہ ایک نیاز مند انسان کو دے دیا۔ برتن میں بہتر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ افراد درست کار و با تقوی برتر از دیگران ہستند، افراد جو بہت اچھے ہوتے ہیں، با تقوی افراد ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ بر عہدہ گذاشتن، وہیں کسی کام کو کسی دوسرے پر ڈالنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ خداوند ہدایت مردم را بر عہدہ پیغمبران، امامان و علماء با ایمان گذشتے است، خداوند متعال مردوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر، امام علیہ السلام، علماء جو با ایمان ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان پر ذمہ داری ڈالیے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کریں۔ پذیرفتن قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ من ہدیے دوست ہمارا پذیرفتن و عزو تشکر کردم، میں دوست کے ہدیے کو میں نے قبول کیا اور اس کو تھینک یو کہا۔ تجربے، وہیں تجربہ کو اردو فارسی تجربہ کہتے ہیں۔ برادرم استاد است، او 20 سال است که زبان فارسی درس میدهد و در این کار تجربه زیادی دارد، میرے بھائی استاد ہیں، جو میرا بھائی ہے وہ استاد ہے اور اس کو 20 سال کا تجربہ ہے۔ کس چیز میں تجربہ؟ یعنی فارسی جو درس دینا ہوتا ہے اس میں تجربہ ہے، اور اس کام میں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہے اسے۔ تعریف کردن وہیں کہنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ داستان مسلمان شدن خود و خانواده ام را برای دوستانم تعریف کردم، مسلمان ہونا اور اپنے فیملی کا بارے میں نے جو مسلمان ہوئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ میں نے انہیں بیان کیا۔ دیروز استاد از دوستم تعریف کرد، کل جو گزر چکا ہے دن، وہ استاد نے اپنے دوست سے یہ بیان کیا کہ چون او تکلیف ہایش را خوب نوشته بود، کیونکہ وہ اپنے ہوم ورک بہت اچھا کیا ہوا تھا۔ تقسیم کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مادرم برخی از کارهای خانه را بین من و خواهرم تقسیم کرد، میری ماں نے گھر کے کاموں کو میرے اور میری بہن کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ خرید نان و میوه را بر عہدہ من گذاشت، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، روٹی اور جو پھل فروٹ ہیں آپ نے بازار سے آپ کے ذمہ ہے کہ وہ لے کر آئیں۔ و جارو کردن و تمیز کردن و طاق بر عہدہ خواہرم گذاشت، اور جھاڑو دینا اور کمرے کو صاف کرنا میری بہن کے ذمہ لگایا۔ توقف کردن ٹھہرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ماشین ہا پشت چراغ کرمز توقف میں کنند، جیسے لال لائٹ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو کاریں ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں۔ حج کو اردو فارسی میں حج بولتے ہیں۔ ہنگام انجام دادن حج مسلمانان از ہمیں جہان پہ مکہ میں آیند، کہ حج کو کرنے کے لیے تمام پوری دنیا سے مسلمان مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں۔ داستان وہیں کسی چیز کوئی کے بارے میں بتانا، کوئی قصہ کہانی یا کوئی اصلی حقیقت کے بارے میں بتانا، اسے داستان کہتے ہیں۔ من داستان زندگی حضرت یوسف را خواندہ ام، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصہ ہے جو اس کے بارے میں نے پڑھا ہے۔
رہبر جو کہ انسان کو لوگوں کو ہدایت دے، اسے کہتے ہیں رہبر. پیغمبران و میمان بہترین رہبران برائے رہنمائی و ہدایت انسان ہستند. جو پیغمبران ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، انبیاء ہیں، وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہترین رہبر ہیں. سجاد جائے نماز کو کہتے ہیں. مادر بزرگم ہمیشہ ہنگام نماز سجاد شرا پہن می کند و روی آن نماز می خواند. جو میری دادی ہے وہ ہمیشہ نماز کے وقت اپنے جائے نماز کو بچھاتی ہے اور اس پر نماز پڑھتی ہے. سر سفرے یعنی کنارے سفرے یعنی دسترخوان کے نزدیک. ما ہمیشہ سر سفرے با آدم می نشینیم و قبل از خوردن غذا بسم اللہ می گوییم. ہم دسترخوان کے ساتھ ادب سے بیٹھتے ہیں اور جیسے غذا شروع ہوتے تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں کہتے ہیں. سود مند فائدہ مند کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وجود خورشید برائے ہمیں موجودہ سود مند است. یہ جو سورج کا وجود ہے یہ تمام موجودات ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. شناختن اور پہچاننے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بہترین راہ برای شناختن دوستان خوب بد مسافرت کردن با آنها است. کہتے ہیں کہ اچھے اور برے دوستوں کی پہچان کرنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر کریں. آپ سفر میں پتہ چل جائے گا کہ اچھے ہیں برے ہیں. عبادت کو اردو لفظ میں عبادت بولتے ہیں. خدمت کردن بے مردم بزرگ ترین عبادت است. کہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. فقط یعنی فقط عرف کو اردو لفظ میں فقط بولتے ہیں. ما باید فقط خداوند را عبادت کنیم. ہم فقط خدا متعال کی عبادت کریں. فوائد فائدے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ورزش کردن فوائد زیادہ برائے سلامتی انسان دارد. کہ جب ورزش کوئی کرتا ہے تو وہ یہ ورزش کرنا یہ انسان کی صحت و سلامتی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. فوراً کو اردو الفاظ میں فوراً بولتے ہیں. زود سریع جلدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. چون حال بیمار خیلی بد بود اور فوراً با ایمبولینس بے بیمارستان بردند. کیونکہ مریض کی حالت بہت خراب تھی اس وجہ سے اس کو فوراً ایمبولینس میں بیمارستان کی طرف لے گئے. قائل شدن یعنی قائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اردو فرض میں قائل بولتے ہیں. مائل قائل. پدرم ہنگام تقسیم کارهای خانه برای خودش امتیازی قائل نمی شود. میرے والد گرامی جو ہے نا وہ گھر کے کاموں کے جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اپنے لیے یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا ہوں تو میں کوئی کام نہیں کروں گا یا نہیں لگاؤں گا اپنے ذمہ. تو وہ اس چیز کے قائل نہیں ہوتے. گوشے یعنی ایک جگہ کے معنی استعمال کے کنار کسی ایک جگہ چلے جانا. بے افرادی کے بے گوشے میروند و با دیگران رفت و آمد ندارند گوشے گیر میگویند. کہ وہ لوگ جو دوسرے افراد کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھتے انہیں کہتے ہیں فارسی میں یہ گوشے گیر ہو گئے. مسئول وہیں ہیڈ ماسٹر کو بھی کہتے ہیں مسئول. یا کوئی کام کچھ افراد میں جو ایک بہت بڑا بناتے ہیں مسئول انہیں کہلایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کام تقسیم آپ نے کرنا ہے. بڑا کسی کو بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بے مسئول مدرسے مدیر می گوییم. جو مدرسے کا جو اسکول کا جو بڑا مسئول ہوتا ہے اسے مدیر کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں. بے مسئول شہردار و بے مسئول کشور رئیس جمہور گفته می شوند. کہ جو شہر کا جو بڑا ہوتا ہے اسے شہردار کہتے ہیں اور جو ملک کا بڑا ہوتا ہے اسے صدر کہتے ہیں. مقدس کو اردو فرض مقدس بولتے ہیں پاک چیزیں. مسجد مکانی مقدس است. جو مسجد وہ مقدس مقام ہے. ہمین کے یعنی ہنگامی کے اسی وقت کے معنی میں ہمین کے بفرودگاہ تہران رسیدم بے دوستم رضا تلفن زدم. کہ جیسے ہی میں تہران کی ایئرپورٹ پہنچا اپنے دوست رضا کو میں نے ٹیلی فون کیا. یاری نمودن مدد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یاری نمودن بے مرد میں ضعیف عبادت است. جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنا ان کی مدد کرنا بہت کیا ہے عبادت ہے. واجہ مخالف. انجام دادن ترک کردن. پذیرفتن رد کردن. توقف کردن حرکت کردن. خوش رو اخمو ترش رو. فائدے ضرر مقدس ناپاک نامقدس. بخشیدن بخل ورزیدن.
پہن کردن جمع کردن، خوش اخلاق بد اخلاق، سود مند زیان آور یا بی فائدے، مشغول بودن بیکار بودن، نیاز داشتن بی نیاز بودن. و امروز نکته ها. لطفا توجه کنید. خود را آماده سفر کردم، خود را آماده سفر کردیم، خود را آماده سفر کردی، خود را آماده سفر کرد، خود را آماده سفر کردید، خود را آماده سفر کردن. یہ ضمیروں کی نشانی ساتھ ساتھ لگاتے ہیں. اب در جملہ یہ بالا بیواجی خود ضمیر مشترک میں گویند کہ جو ضمیر ہے اسے مشترک کہتے ہیں کہ ہر جملے کے اندر کا استعمال ہو رہا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ضمیر مشترک ہے، ضمیر مشترک اسے کہتے ہیں کہ جس میں ضمیر کی جگہ آپ خود لگا دیں، یعنی وہ شخص من ہے، تو ہے، او ہے، ما شما آنہا کی وجہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. یا جس طرح خودم را آماده سفر کردم، خودت را آماده سفر کردی، خودمان، خودتان، یہ سارے آپ نے لگا سکتے ہیں. خود کے بجائے آپ ضمیر جو پیوستے ہیں، ایک گزشتے تھی ایک پیوستے ہے، تو پیوستے کو آپ لگا سکتے ہیں. یا آپ ضمیر بھی ساتھ ساتھ لگا سکتے ہیں، جس طرح من خودم را آماده سفر کردم، تو خودت را آماده سفر کردی، یا ما خودمان، شما خودتان. یہ بھی آپ ضمیر گستستے بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں. یا آپ جو احترام والے تھے، خویش را آماده سفر کردم، خویش را آماده سفر کردی، خویشتن را آماده سفر کردم، خویشتن آماده سفر کردی. و بیشتر بدانیم حق ہم سفر، ہم سفر جو ساتھ آپ کے ساتھ سفر کرے اس کا حق کیا ہے. بے اندازے یہ چند قدم جلوتر از من حرکت می کرد. کہتے ہیں کہ کچھ قدم مجھ سے آگے وہ چل رہا تھا. قدم ہایم را تند تر کردم تب او برسم. میں اپنے قدموں کے جو آہستہ چل رہا تھا اس کو تیز کیا تاکہ میں اس کے ساتھ وہاں پہ پہنچ سکوں. اما قبل از آن کہ او برسم مرادید و استاد. میں نے کوشش کی کہ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ جاؤں، جلدی جلدی چلوں، لیکن میرے جلدی چلنے سے پہلے ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ کھڑا ہو گیا، رک گیا. وقتی به او رسیدم، جب میں اس کے پاس پہنچا، با صدای گرم و صمیمانه با احترام زیاد گفت به کدام سو می روی. اس نے مجھے بہت ہی عزت و احترام اور دوستانہ لہجے سے مجھے کہا کہ کس طرف جا رہے ہو. به آن سوی کوفه شما به کدام طرف می روید. اس کوفے کی طرف سے آپ یہ کوفہ ہے نا، کوفے کی طرف کس طرف جا رہے ہیں؟ به سمت کوفے، کوفے کی جانب. بنابراین با ہم ہمراہ خواہیم بود. اس وجہ سے ہم اکٹھے جائیں گے یا اکٹھے رہیں گے. همراهی مرد غریب چنان دل نشین و لذت بخش بود که طولانی بودن راه را احساس نکردم. کہتے ہیں کہ ایک غیر مرد جس کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا، مرد غریب تھا، لیکن اس کے اس عزت افزائی اور بہت ہی لذت بخش تھا کہ یہ اس نے احترام دیا، عزت دی، اتنا دل سے مجھے بلایا اور ساتھ میرے ساتھ باتیں کی کہ مجھے جو اتنا طولانی سفر تھا اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا. و تنها وقتی به خود آمدم که از دورای شهر رد شده بودیم و مرد غریب هنوز همراه من بود. کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا حتیٰ کہ 2 راستے آئے، اس شہر کے 2 راستے آئے، پھر بھی وہ جو شخص ہے جو جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں پھر بھی وہ میرے ساتھ ہے. بات حاجو پرسیدم، میں نے اس سے کہا مگر شما نمیخواستید به کوفه بروید. میں نے اسے کہا کہ بھئی کیا آپ کوفے کی جانب نہیں جانا چاہتے تھے؟ میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں میں اس طرف جا رہا ہوں. تو کیا آپ کوفے نہیں جا رہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جی. میں نے کہا
پس چرا راه خود را کج کردید و همراه من آمدید، مگر پس آپ اپنے راستے کو چھوڑ کر میری طرف کیسے آپ آ رہے ہیں؟ اس نے کہا این سفارش پیغمبر ماست کہ فرمود، یہ تو میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں سے ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا کہ ہر گاہ با کسی ہم سفر با شدید بر یک دیگر حق کی پیدا کنید، کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ سفر کریں، ساتھ چلیں، تو وہ ایک دوسرے پر آپ کا حق بھی آ سکتا ہے، اس کا حق آپ کی گردن پر ہے۔ تو نیز بر من حق کی داری، تمہارا بھی میرے اوپر حق ہے۔ میخوام در مقداری از راہ تھوڑا بدر کے کنام و بعد راہ خودم را بروم، کہتے ہیں کہ تیرا بھی میرے اوپر حق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ راستہ آپ کے ساتھ بھی چلوں اور آپ کو خدا حافظی کروں۔ بدر کے یعنی خدا حافظی کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اپنے راستے کی طرف چلوں۔ با مشاہدہ این اخلاق زیبا و احترام فوق العادہ در فکر فرو رفتم، کہتے کہ یہ اس کا اتنا پیارا اخلاق اور اتنا بہترین احترام، اس کو جیسے میں نے دیکھا تو میں ذہن سوچنے لگا، و شگفتی من وقت بیشتر شد کہ فهمیدم او علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ مسلمان است، کہ یہ تو مجھے بعد میں تعجب ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص اور کوئی نہیں، فقط خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تصمیم گرفتم ہمراہ این ہم سفر مہربان و دوست داشتی به سمت کوفہ بروم، میں نے وعدہ کر لیا اور میں نے یہ سوچا کہ اس پورے سفر میں مہربان اور دوست کے ساتھ، دوست داشتنی جو ہوتا ہے بہت مہربان اور پیارے انداز سے میں کوفہ کی جانب جاؤں۔ در بین راہ پس از صحبت ہایی با او تصمیم را گرفتم و به او گفتم، کہ میں راستے میں ہی اس کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہی میں نے یہ وعدہ کیا اور میں نے اسے کہا من ہم به دین شما و پیغمبرتان ایمان میآورم۔ اللہ اکبر، کہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کی اس خوش اخلاقی اور اس طریقے اور راہ روش کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے دین اور تمہارے نبی پر ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں۔ پہن کردن جمع کردن، حج رہبر، پذیرفتن رد کردن، تقسیم کردن مشغول بیکار، بخشیدن بخل ورزیدن، سودمند زیان آور و گوشه۔ انشاءاللہ در درس آینده با هم ملاقات میکنیم انشاءاللہ، تب تک ہمیں دے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔